طارق اسلامک سینٹر دنیا بھر کے علماء اکرام کی تقریریں اور حمد و نعت سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ پروپرائٹر طارق محمود، ڈاکٹر نمبر 03474701775۔ طرز عمل سے یہ دکھلائے۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے واسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، اعلیٰ اور بالا پر
معزز اور مکرم سامعین، عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کا شمار کرنا ناممکن سی چیز ہے، اور اس کا اظہار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے یا اللہ کو کوئی فرما برداری کرتا ہے تو اس کو شمار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر شمار کر کے اپنے تک نہیں رکھتا، وہ لوگوں کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں کتراتا۔ جبکہ اگر مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے اللہ کی نعمتوں کا اور ہمارے اعمال کا، تو ہم بالکل صفر ہیں۔ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، چاہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، یا انسان کی ضروریاتی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، یا پھر اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت دنیا جہان کے سارے سرمایے سے اور انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر وقت گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو یا اپنے رب کے ساتھ ہو۔ ہماری زندگی تو بیکار ہے اگر دیکھا جائے ان کے مقابلے میں جن کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو اللہ اسے کہے گا کہ جاؤ جنت میں، حق بنتا ہے، گناہ ہے کوئی نہیں، ساری نیکیاں ہیں۔ اللہ اسے فرمائیں گے کہ جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ آگے سے کیا کہے گا؟ اللہ میری نیکیاں۔ تکرار کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، ایک ترازو لگاؤ اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اس میں رکھ دو، اور پھر اسی کے جسم کا ایک حصہ، اس کی ایک آنکھ نکال کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ پورا جسم تو بڑی دور کی بات ہے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جب رکھا گیا، ایک آنکھ ایک طرف ہے اور پوری زندگی کی نیکی ایک طرف ہے، تو وہ آنکھ والا، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آخرت میں رب العالمین کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے بہترین واقعہ ہے، اور اگر دنیا میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر کسی کی اصل آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، پوری دنیا کا سرمایہ لگا دے اور ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، وہ آنکھ جو اس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کوئی نہیں لٹا سکتا۔ لیکن ان نعمتوں سے بھی بڑی ایک نعمت جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے جو بے شمار ہے، جن کو انسان بھی گننا شروع ہو جائیں، جنات بھی گننا شروع ہو جائیں، گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں اسلام ہے۔ جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے بد نصیب انسان ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو بات ہے اور پورے کلام کا جو خلاصہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے اسلام پر کمپرومائز نہ کریں۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، ماحول جیسا بھی بن جائے، دنیا ساری دشمن ہو جائے، زندگی جینا تنگ ہو جائے، کبھی اسلام پہ جو آپ کے وجود میں، آپ کی زندگی میں موجود ہے، آپ کی جو ہے وہ زبان پہ جاری ہے، کبھی بھی وہ اسلام جو رب العالمین نے نازل کیا اور آپ کو نعمت بنا کے عطا کیا، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ رکاوٹیں آتی ہیں، کتنی رکاوٹیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ایک عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیا کہ بیوی گئی، بچہ گیا، سارا مال گیا، اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، یعنی خالی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اسلام بچا کے آگے، سب کچھ لٹا کے آگے، پھر اللہ نے برکتیں جتنی دی
وہ مدینہ کے سب سے نواب آدمی تھے، بیوی بھی مل گئی، بچے بھی مل گئے، دولت بھی مل گئی، جائیداد بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، اسلام بھی موجود تھا۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، ہم نے اس نعمت کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، لوگ آج اپنی دولت پہ مان کرتے ہیں، لوگ آج اپنی حکومت پہ، اقتدار پہ مان کرتے ہیں، اور اسی کا ان کو تکبر ہوتا ہے، ان کو غرور ہوتا ہے، وہ سمجھتے سب کچھ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کو دولت دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، آپ کو اللہ نے کسی جگہ کا حکمران بنایا ہے، تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے اگر آپ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کو پیچھے چھوڑ دیں، اسلام نام کی چیز آپ کی زندگی میں ہے کوئی نہیں، پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے حکمران بھی ہیں، تو پھر بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرعون کا نام آپ نے سنا، قرآن میں اس کے واقعات موجود ہیں، احادیث میں ان کی وضاحت موجود ہے، کتنا بڑا حکمران تھا، اس کو اپنی طاقت کے اوپر اتنا تکبر اور غرور تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے اگر دنیا میں اور بھی رب اور خدا موجود ہے لیکن میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا فرعون کا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے پاس ساری طاقت ہے، اور اسی لیے مجھے ہی سجدہ کیا جائے، میری ہی عبادت کی جائے۔ کہاں گیا؟ اللہ نے ایسی ذلت والی موت دی، جو لوگ کہتے ہیں نا جی میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس حکمرانی ہے، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں وزیر ہوں، یا میں بہت بڑا کوئی افسر اور جنرل ہوں، اور میرے پاس طاقت موجود ہے، سارے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ ان کو فرعون کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو پھر خون غریب کا نچوڑتے ہیں، عزتیں غریب کی پامال کرتے ہیں، زیادتیاں غریب کے ساتھ ہوتی ہیں، ناانصافی غریب کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب طاقت سے باہر آتے ہیں، اس کا نشہ اترتا ہے تو کوشش کرتے ہیں پہلی صاحب میں داڑھی رکھ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو کبھی بھی کسی کو طاقت مل جائے، کسی کو قوت مل جائے، اللہ کسی کو کسی معاملے میں حکمران بنا دے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جو اس کے نیچے اس کی رعایا ہے ان کے معاملے میں انصاف سے کام لے۔ آج لوگ پیسے کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس دولت ہے میں کچھ بھی خرید سکتا ہوں، جہاں مرضی جا سکتا ہوں۔ دولت کچھ نہیں ہے اگر اسلام نہیں ہے۔ قارون کو اللہ نے کتنی دولت عطا کی، یہ بھی آپ کے سامنے اس کی وضاحتیں ہو چکی ہیں، بہت دولت ہے، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، لیکن گھمنڈ تھا اپنی دولت کا اور اپنی ذہانت کا۔ لوگ اس کو دیکھتے تو رشک کیا کرتے تھے، اور کئی تو پچھتاوے کے اندر مبتلا ہو جاتے، اس کے پاس اتنا مال ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ایک ایمان والا انسان، مومن انسان، جس کے عقیدے میں توحید موجود ہے، اللہ پہ ایمان موجود ہے، وہ کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتا، کبھی پچھتاتا نہیں ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تو میری ذہانت ہے، اور جو اس کی ذہانت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے مظلوم لوگوں کی مخبریاں کیا کرتا تھا، اتنا غلیظ انسان تھا، اور پھر اس کے عوض پیسے لیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے، اس نے اپنی دولت پہ مان کیا، اپنی ذہانت پہ مان کیا، اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ آج نہ اس کے خزانے موجود ہیں اور نہ وہ خود موجود ہے، اور نہ ہی اچھے الفاظ میں کوئی اس کا نام لینا پسند کرتا ہے۔ اسلام کی نعمت ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، قوم قبیلہ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، کوئی کاروبار تجارت نہیں ہے، کوئی خوبصورتی اور حسن نہیں ہے، لیکن اسلام تھا اور سچا اسلام تھا، اور اس پہ کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا، چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ ایک وقت آیا وہ غلام جو مدینے کی گلیوں میں جس کو گھسیٹا جاتا تھا، مکے کی گلیوں میں، وہ غلام ایک وقت آیا کہ سردار بن گیا۔ یہ اسلام کی بدولت بنا، اسلام کی وجہ سے بنا۔ اس لیے اگر طاقت اور دولت سب کچھ ہوتا تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی سردار نہ بنتے، اور حضرت عمر ان کو کبھی بھی اپنی مسند چھوڑ کے ملنے کے لیے نہ آتے۔ آج کہتے ہیں جی میرے پاس حسن ہے تو یہی سب کچھ ہے، میں اپنے حسن کی بنیاد پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، کوئی عورت ہے یا مرد ہے یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر صرف اللہ کے نزدیک حسن کی اہمیت ہوتی تو ابو لہب جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا،
اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. انگاروں جیسا چمکتا ہوا اس کا چہرہ تھا. کبھی بھی اللہ رب العالمین اگر حسن کو اہمیت ہوتی اسلام کے اندر، خوبصورتی سب کچھ ہوتی، تو رب العالمین کبھی بھی یہ نہ کہتے تبت یدا ابی لہب و تب. اسلام کے ساتھ کسی کو خوبصورتی مل جائے، حسن مل جائے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اسلام سے انسان کو ہمکنار کرتا ہے، اللہ اسلام کی انسان کو سمجھ دے دیتا ہے، اور انسان اسلام کو سمجھتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی برادری، اس کا عہدہ اقتدار، اس کی کرسی اس میں آڑے آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کو اگر آپ پس پشت ڈال دیں گے تو پھر آپ کی ساری زندگی ذلت سے بھر جائے گی. وقت کا حکمران ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. ایک علاقہ ہے بہت وسیع ہے، اس کا حکمران ہے. پہلے وہ کافر تھا، بتوں کو پوجنے والا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. حج کا دور ہے، حج کا دور ہے، اور حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوا. بڑی اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی لمبی پوشاک اس نے پہنی ہوئی، ارد گرد اس کے ملازم ہیں، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے. اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک چھوٹے سے قبیلے کے نوجوان کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا، اور اس کی چادر کو، وہ چادر کھل گئی. وہ فوراً پلٹا اور اس نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ ضائع کر دی. وقت کا حکمران ہے اور مسلمانوں کے حضرت عمر کے پاس آیا ہے، حج کرتے ہوئے بیت اللہ میں غلطی سے اس نوجوان کا پاؤں اس پہ آ گیا اور اس نے تھپڑ مار کے اس کی آنکھ نکال دی. آج ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہمیں عطا فرما، کہ ہمارا کردار ایسا ہے. نچلی سطح سے دیکھ لے، ہمارے گھروں میں ایسا انصاف ہے جو حضرت عمر کے پاس تھا. پاکستان کی تو بات ہی نہ کرے، ملک کی سطح پہ جائیں نہ، سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملے گا. اپنے گھر کی بات کر لیں، کیا ایک جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے افراد کے درمیان انصاف کرتا ہے؟ وہی انصاف جو حضرت عمر والا ہے. کیس آ گیا حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کل کے تو حکمران ہمارے ویسے ہی چاپلوس ہیں. آج کل کے ہمارے حکمران، وہ کسی بھی پارٹی کا حکمران ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ تلوے چاٹنے والا ہے کفار کے. لیکن یہاں مسلمان حکمران کھڑا ہے حضرت عمر کے سامنے. پوچھا گیا، اس نے کہا جی مجھے کیا ضرورت ہے جان بوجھ کے ان کی چادر پر پاؤں رکھنے کی، غلطی سے پاؤں آ گیا، لیکن انہوں نے میری آنکھ ضائع کر دی. یہ مقدمہ چلا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس نوجوان کو بدلہ دیا جائے گا اور انصاف دیا جائے گا. اس کی دو ہی شکلیں ہیں. حضرت عمر فرمانے لگے اس کو راضی کر لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک ہے. جب یہ بات اس کو کہی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اسلام پسند تھا، انصاف پسند تھا. آج کل کے حکمران ہوتے تو کوئی بات نہیں، جیسے یہ ریمنڈ ڈیوز آیا، اس نے مسلمانوں کو یہاں پہ شہید کیا. غلیظ انسان تھا، بدترین مشرک تھا، مسلمانوں کا دشمن. ہمارے ملک پاکستان میں آ کے مسلمانوں کو شہید کر گیا. اور کہاں گیا، کہاں گیا؟ اور بعد میں اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور نام لے لے کے بتاتا ہے کہ مجھے چھڑوانے میں اور مجھے پاکستان سے نکالنے میں کس کس کا کردار تھا. یہ ہماری حیثیت ہے دنیا کے سامنے. لیکن یہاں ایک بہت بڑے علاقے کا حکمران ہے، اور حضرت عمر فرما رہے کہ تو نے اس نوجوان کو تھپڑ مارا ہے، اس کی آنکھ ضائع کی ہے، یا معافی مانگ کے اس کو راضی کر لو. وہ کہتا ہے کہ میرا دادا حکمران، میرا باپ حکمران، میں خود حکمران، اور میں اس لڑکے سے معافی مانگوں؟ یہ میری شیان شان نہیں ہے. فرمایا اگر تو معافی نہیں مانگتا تو پھر اگلا حل آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. چونک گیا، پریشان ہو گیا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ آج ایک غیرت مند اسلام پسند حکمران کا سامنا میرے ساتھ ہوا ہے. نہ معافی مانگتا ہے اور نہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے اوپر آتا ہے. ٹائم مانگ لیتا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے، میں سوچ کے بتاؤں گا. اب اسلام لایا تھا تو حضرت عمر جیسے حکمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کا استقبال کیا، اس کو عزت دی، اور بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب ہوئی. لیکن جب اپنی انا کا معاملہ آیا، اپنی طاقت، کرسی، اقتدار، حکمرانی کا معاملہ آیا، تو پھر سوچ میں پڑ گیا. رات کے وقت اپنے لوگوں کے ساتھ علاقہ چھوڑ جاتا ہے
اور اسلام سے پھر کے مرتد ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ایک طرف حق والے لوگ ہوں، ان کی طرف جانا نہیں ہے، کیوں جی؟ میری برادری کا معاملہ ہے، میرے خاندان کا معاملہ ہے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اپنی برادری، خاندان، یہ خاندان اور برادریوں کے بت پوجتے پوجتے ہم نے اللہ کی قسم اپنے آپ کو اسلام سے خالی کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک بہت بڑا شاعر ہے اور شرک والا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور لوگوں نے اس کو ترغیب دلائی، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے اور تیری شاعری کو لوگ سمجھنے والے ہیں، تو بات کرتا ہے، لوگ جھوم جاتے ہیں اور تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر تو اسلام کے شعر پڑھے گا تو لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے، یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اپنے علاقے سے چلا، جب اپنے علاقے سے چلا تو شعر پڑھتا آ رہا ہے اور لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتاتا جا رہا ہے، کفار کو پتہ چل گیا۔ ایک بہت بڑا شاعر ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا، اس کی بات میں بڑا وزن ہے، بڑا اثر ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو ہمیں بڑا نقصان پہنچائے گا۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ آج دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں، دولت سب کچھ نہیں ہے، اصل میں جو حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں وہ اسلام والی ہیں۔ اس کو لالچ دیا گیا، اگر تو یہیں سے واپس چلا جائے اور یہ اسلام کے شعر چھوڑ دے، دیکھ اب تیرے پاس مال ہے اور مزید مال آ جائے گا، اب تیرے پاس شہرت ہے، مزید شہرت آ جائے گی، تو ان لوگوں کے پاس جائے گا نعوذ باللہ جن کے پاس اب کچھ بھی موجود نہیں ہے، روکھی سوکھی کھانے والے، تجھے کیا ملے گا؟ شیطان نے یہ باتیں مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دی، یہاں تک کہ آفر کرنے والوں نے غلے کا لدا ہوا 100 اونٹ اس کو آفر کر دیا کہ اگر تو یہیں سے واپس چلا جائے اور یہ اسلام کے شعر چھوڑ دے اور یہ مسلمانوں کی ہمدردی والا معاملہ چھوڑ دے تو تمہیں 100 اونٹ غلے کا لدا ملے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ پھر گیا بد نصیبی اور دل میں خیال آ گیا 100 اونٹ غلے کا لدا ہوا، جب میں اس کو لے کے پہلے اونٹ کی مہار پکڑ کے گاؤں میں داخل ہوں گا اپنے شہر میں، لوگ دیکھیں گے فلاں آدمی آیا ہے اور کتنا مال اس کے پاس ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، یہ خیال دل میں آ گیا۔ ایسا ہی ہوا، پہلے اونٹ پہ وہ بیٹھا ہے اور 100 اونٹ کی لائن جو ہے وہ اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ اب چلتے چلتے وہ اپنے گھر کی دہلیز پہ، اپنی حویلی پہ جب پہنچتا ہے تو اسی اونٹ سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی اونٹ سے گرتا ہے اور اس کی گردن ٹوٹتی ہے، اسلام سے پھر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ساری قیمتی ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ساری خاص ہیں، لیکن جن کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، آپ یورپ کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں لکھی ہیں، کسی نے کوئی رسالہ لکھا ہے، کسی نے کوئی کالم لکھا ہے اپنی زندگی پہ، کسی نے کتابیں لکھی ہیں، آپ ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مشکلات کے بعد انہوں نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کو قبول کیا اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کتنی ان کو مشکلیں ہیں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے، ان کی تحریریں، ان کی زندگیاں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو بندہ ان 5 ارکان کو سمجھ لیتا ہے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا اس کے ایمان کا اور اس کے اسلام کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ جو انسان اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرتا ہے، معنی اور مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اختیارات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو اپنا عقیدہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، بیماری سے شفا کا مالک ہے، غربت سے امیری کا مالک ہے، اور ہر لحاظ سے سب کچھ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو اور اس کے بعد
ہر طرح کی راہبری، ہر طرح کی رہنمائی، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ غمی ہے، چاہے وہ رشتہ داری کو جوڑنا اور توڑنا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، اس میں صرف فقط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راہبر ہے، رہنما ہے، اور کسی کی بات معتبر نہیں ہے۔ جو بندہ ان دونوں چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے اور پھر عملی طور پہ بھی اس پہ لگا رہتا ہے، اس نے اسلام کے ایک رکن کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد نماز ہے۔ نماز کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دل چ پڑھی دی ہے۔ کئی لوگوں کی داڑھی بھی دل میں ہوتی ہے اور کئی لوگ نمازیں بھی دل میں پڑھتے ہیں، بس روٹی دل میں نہیں کھاتے، پانی دل میں نہیں پیتے۔ دنیا کے سارے معاملات اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کرتے ہیں، ہاتھوں سے کرتے ہیں، ان کی داڑھی بھی اندر ہے، ان کی نماز بھی اندر ہے۔ نماز کا منکر آدمی، اور یہ نماز کا منکر ہے جو کہتا ہے کہ عملی طور پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو ایک پڑھتا ہے وہ بھی ہفتے بعد پڑھ لی یا مہینے بعد پڑھ لی، یا پھر کئی ایسے بد نصیب ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کہنے کے باوجود بھی بس عید ہی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی سو کے گزر جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، یہاں تو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، جمعہ بھی سو کے گزر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بندہ کیا کہے؟ اس کے بعد نماز ہے۔ جو انسان نماز کا تارک ہے، نماز کا خیال نہیں رکھتا، پابندی سے نہیں پڑھتا پانچوں نمازیں، اس کا بھی اسلام خطرے میں ہے۔ اور نماز بھی مرضی سے نہیں پڑھنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھ لیا پھر اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دی، نہیں۔ جیسے آپ اپنے جسم کے کپڑے، اپنے پاؤں کا جوتا، اپنے استعمال کی چیزیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں تحقیق کر کے، تسلی کر کے خریدتے ہیں اور لیتے ہیں جنہوں نے عارضی فائدہ دینا ہے، تو نماز بھی تحقیق کر کے پڑھنی ہے، بلکہ اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کے نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ جس کے پاس مال موجود ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ کو جو ہے وہ مؤخر کر دینا یا اس کو چھپا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہیلے بہانے کرتا ہے، اور ایسے ہیلے بہانے کتابوں میں موجود ہیں، مولویوں نے خود لکھے ہیں، عوام کا کیا بنے گا؟ بھی آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایسے لطیفے بھی موجود ہیں مذہبی کتابوں میں، اور لکھنے والے دین کے بڑے دعوے دار اور ٹھیکیدار بنتے ہیں، اور 40 بکریوں پہ ایک بکری ہے، تو آپ ایسا کریں کہ سال ختم ہونے سے 2-4 دن پہلے ایک بکری اپنی بیوی کو دے دیں، آپ کے پاس 39 رہ گئیں، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور جب سال گزر جائے تو پھر اسے واپس لے لیں۔ زکوٰۃ کا منکر آدمی قیامت والے دن اس کا یہ مال جو اس نے ہیلے بہانے کر کے چھپایا ہے، ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر بھی اسلام نہیں ہے۔ اور ایک تو طبقے نے پورے کے پورے نے زکوٰۃ کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد حج ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ حج مؤخر نہیں کر سکتا، 100 اس کی روزے بھی آتے، 100 مجبوریاں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس کی دکانداری ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، اگر اس کا جسم ٹھیک ہے، تندرست ہے، اور اتنا مال موجود ہے کہ حج اس کے اوپر فرض ہے، پھر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کر کے اس فریضے کو ادا کر لے۔ اور اس کے بعد روزے ہیں، رمضان بھی آگے آ رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں طاقت دے، اللہ ہمیں، ہم تو کچھ نہیں ہے ذاتی طور، اللہ ہمیں نصیب کر دے رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے سارے سال کے صغیرہ کبیرہ گناہ اور اعلان کیے ہوئے اور پوشیدہ کیے ہوئے اور بڑی بڑی بغاوتیں اللہ نظر انداز کر دیتا ہے، اتنا رحمت والا مہینہ ہے، اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاد کا معاملہ، جہاں بھی جب بھی کہیں امت مسلمہ پر ظلم ہوتا ہے تو وہاں اگر وہ ہمیں پکارتے ہیں تو پھر ہمارا جانا وہاں پہ ممکن حد تک فرض ہے، جہاں تم طاقت رکھتے ہیں، اور اگر ہم جا نہیں سکتے پھر ہمارا مال اور ہماری دعائیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ اسلام اور اسلام کے یہ ارکان جو ہیں ان کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کو بچا کے رکھنا، اپنی قوم کے لیے، برادری کے لیے، خاندان کے لیے، عہدے، اقتدار، کرسی اور لالچ اور پیسے کے لیے اس کو قربان کرنا، یہ دنیا کا بھی بہت بڑا ذلت والا عمل ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ایسے انسان کو جس نے اسلام کو نظر انداز کیا دنیا داری کے لیے جہنم میں پھینک کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد